السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کیمو نیمو کا 10واں حصہ سنانے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے شہر کے عجائبات۔ انہوں نے کشتی کو ایک درخت سے باندھ دیا تاکہ واپسی پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک تھیلا نیمو نے اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا کیمو نے۔ پھر وہ سامنے والی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ راستہ ناہموار تھا، لیکن وہ اچھلتے کودتے ہوئے گانے گاتے ہوئے نیچے اترتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے تھیلے سے کھانا نکال کر کھایا، پھر ایک چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ شہر کی زندگی کے بارے میں انہوں نے بہت سی دلچسپ، پراسرار اور حیران کن باتیں سن رکھی تھیں۔ اب وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، اس لیے ان کے دل خوشیوں سے چھلک رہے تھے۔ جب وہ پہاڑی کی دوسری طرف پہنچے تو وہاں بہت سی بھیڑ بکریاں گھاس چر رہی تھیں۔ دور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ان کا چرواہا بانسری بجا رہا تھا۔ نیمو کیمو ایک بوڑھی بکری کے پاس گئے جس کی ٹھوڑی پر چھوٹی سی داڑھی لٹک رہی تھی۔ وہ صورت سے عقل مند نظر آ رہی تھی۔ کیمو نیمو نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا تو اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، بچوں، تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کیمو نے جواب دیا، چچی جان، ہم جنگل سے آ رہے ہیں جو ان پہاڑیوں کے پیچھے ہے۔ ارے بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، تھوڑی سی ہری ہری گھاس چر لو، تازہ دم ہو جاؤ گے۔ نیمو نے ہنستے ہوئے کہا، چچی جان شکریہ، لیکن ہم چوہے لوگ گھاس نہیں کھاتے، ہمارے کھانے کا یہ تھیلا ہمارے ساتھ ہے، ہم شہر جا رہے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہاں سے شہر کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ بکری بولی، بچوں، مجھے تو معلوم نہیں، ہاں میری دوست تمہیں ضرور بتا سکتی ہے۔ کیمو نے پوچھا، آپ کی دوست کہاں ہے؟ بکری نے جواب دیا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، تم 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں تمہیں لال رنگ کی ایک گائے ملے گی، وہی میری دوست ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے گلے سے ایک گھنٹی لٹکی ہوگی، وہ کئی دفعہ شہر جا چکی ہے، اسے میرا سلام ضرور پہنچا دینا۔ گاؤں پہنچ کر نیمو کیمو نے بکری کی دوست لال گائے کا اتا پتا ڈھونڈ نکالا اور اس سے شہر کا راستہ معلوم کیا۔ پھر وہ گائے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ شہر کی رونق دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہاں کی ہر چیز ان کے لیے نئی اور پراسرار تھی اور وہ ہر منظر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سیر سپاٹے کرتے پھرے، پورے شہر میں گھومتے رہے۔ ہر طرف بے شمار آدمی، مرد، عورتیں اور بچے تیزی سے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ چھوٹی بڑی کاریں، بسیں اور موٹر سائیکلیں شور مچاتی زن سے ان کے سامنے سے گزر رہی تھیں اور ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ انہیں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ آدمیوں کے پیچھے چلتے ہوئے بچتے بچاتے راستے کی ساری سڑکیں کراس کرتے رہے۔ اونچی اونچی عمارتیں، جگمگاتی دکانیں، چوڑی چوڑی سڑکیں اور رنگ برنگی روشنیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور بازاروں میں قسم قسم کی چیزوں سے سجی دکانیں دیکھ کر تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ چلتے چلتے انہیں ایک بیکری سے جانی پہچانی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ وہ بے دھڑک بیکری کے اندر چلے گئے، جہاں ڈبل روٹیوں کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے بسکٹ اور کیک سجے ہوئے تھے۔ کیمو کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ نیمو بھیا، چلو ڈبل روٹی کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے، اپنا کھانا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ کیمو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے اچک کر کاؤنٹر پر چڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر بہت ساری ڈبل روٹیاں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کیمو نے جوں ہی ایک ڈبل روٹی کی طرف منہ بڑھایا، ایک سیلز مین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کان پکڑ لیا۔ چور کہیں کا! سیلز مین نے غراتے ہوئے کہا، چوری کرنے آیا ہے؟
نہیں، میں چوری نہیں کر رہا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں تو ڈبل روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ اسے دیکھو، پیسے دیے بغیر ڈبل روٹی کھانا چاہتا ہے، سیلز مین نے بیکری میں موجود گاہکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چور کہیں کا! اس کا جملہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ سیلز مین نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کیمو کو نیچے پٹک دیا۔ نیمو جو اب تک فرش پر بیٹھا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ بھیا کیمو، چوٹ تو نہیں لگی؟ میری پیٹھ میں بہت درد ہو رہا ہے، کیمو نے روحان سی آواز میں جواب دیا۔ نیمو اسے سہارا دیتے ہوئے باہر لے گیا۔ بھیا وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ کیمو نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ پیسہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، نیمو نے جواب دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے بغیر کسی کو کھانے کی کوئی چیز نہیں دیتے۔ ارے، یہ کیسا خراب رواج ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ اس کو کھانا نہیں کھانے دیتے؟ ہاں بھیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسے یہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ بھیا، پیٹھ میں بہت درد ہو رہا ہے، کیمو رونے لگا۔ چلو یہاں کے ڈاکٹر کی دکان پر چلتے ہیں، ڈاکٹر تمہیں اچھی سی دوا دے دے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ فٹ پاتھ پر بہت سے آدمی آ جا رہے تھے، نیمو بار بار انہیں آواز دیتا رہا، لیکن سب سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آخر اس کی آواز سن کر ایک بوڑھا آدمی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی سفید داڑھی سینے تک لٹکی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے آدمی نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چچا جان، بات یہ ہے کہ میرے اس دوست کی پیٹھ پر چوٹ لگ گئی ہے، ہم ڈاکٹر کی دکان پر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا اچھا، بوڑھے آدمی نے کہا، دیکھو ڈاکٹر کی دکان وہ رہی، اس سڑک کی دوسری طرف، جس کے اوپر نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ شکریہ چچا جان، نیمو نے کہا۔ بڑے میاں نے پیار سے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے، نیمو کی منہ کو سہارا دیتے ہوئے اسے سڑک پار کرانے لگا۔ ڈاکٹر کی دکان پر 4 مریض بیٹھے ہوئے تھے، میز کے سامنے ایک کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوست کو چوٹ لگ گئی ہے، نیمو نے کیمو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے دوا دے دو۔ دوا تو ڈاکٹر صاحب دیں گے، کلرک نے جواب دیا، اپنی باری کا انتظار کرو، ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا تم فیس لے کر آئے ہو؟ فیس؟ وہ کیا چیز ہے؟ نیمو نے کہا۔ کلرک کے ساتھ دوسرے مریض بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ارے بھائی پیسے، یہ پوچھ رہے ہیں پیسے لائے ہو؟ ایک مریض نے ملائمت سے کہا۔ پیسے؟ نیمو کیمو ایک ساتھ بول پڑے۔ پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، ڈبل روٹی والا بھی پیسے مانگ رہا تھا، کیا یہاں دوا کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں؟ ارے کہاں سے آئے ہو تم دونوں؟ کلرک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کسی جنگل سے تو نہیں آئے ہو؟ ہاں ہاں، کیمو نے پر امید آواز میں کہا، ہم جنگل ہی سے آئے ہیں۔ اچھا، بہت خوب، کلرک نے کہا، ہمارے جنگل کا ڈاکٹر تو ہم سے پیسے ویسے نہیں مانگتا، تو جنگل واپس چلے جاؤ، وہیں ہوگا تمہارا علاج، ڈاکٹر کے کلرک نے رکھائی سے کہا۔ نیمو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے چلا کر کہا، دفع ہو جاؤ، مفت خوروں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ دونوں دوست منہ لٹکائے باہر آ گئے۔ کیمو نے نیمو سے کہا، بھیا یہ تو عجیب جگہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بڑی عجیب جگہ ہے، نیمو نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔